السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھ رہے ہیں 6 کلمے تجوید اور ترجمہ کے ساتھ، لفظ بلفظ خوبصورت آواز میں۔ تو آپ ساتھ ساتھ پڑھیے گا تو انشاءاللہ آپ بھی بہت اچھے انداز میں پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ لا الہ لا الہ الا اللہ، لا کو ہم نے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، مد ہے۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ، الا کی جو لام ہے باریک پڑی جائے گی اور اللہ کی لام پور پڑی جائے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد سختی سے جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے، میم کے اوپر شد ہے، اور دال کو را سے جب ملائیں گے تو پھر بھی سختی سے جمعوں کے ساتھ را مشدد پڑھی جائے گی۔ محمد رسول اللہ، اللہ کو پور کر کے پڑھیں گے، رسول اللہ۔ اب پورا کلمہ اکٹھے پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ہم پہلے کلمے کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لا الہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے، اللہ اللہ تعالیٰ کے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، محمد محمد، رسول رسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ دوم کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی دینا۔ اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان واشہد ان واشہد ان محمدن، اکثر واشہدو انا، دو کو لمبا نہیں کرنا، پیش ہے انا کی نون مشدد ہے، سختی سے جو کے ساتھ پڑھنا ہے اور لمبا بھی نہیں کرنا۔ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، محمدن پہ غنہ نہیں کرنا، ادھر غنہ نہیں ہے۔ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اب ہم دوسرے کلمے کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اشہد میں گواہی دیتی ہوں یا گواہی دیتا ہوں، اللہ یہ کہ، اللہ کا معنی ہے یہ کہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، یہ کہ نہیں کوئی معبود، الا اللہ، اللہ کا معنی ہے سوائے اللہ اللہ تعالیٰ کے، میں گواہی دیتی ہوں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، وحدہ وہ اکیلا معبود ہے، لا نہیں، شریک لہ نہیں کوئی شریک اس کا، اور اشہد اور میں گواہی دیتی ہوں، انا بے شک، محمدن محمد، عبدہ اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں بے شک محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب ہم تیسرا کلمہ سیکھ رہے ہیں۔ سوم کلمہ تمجید، تمجید معنی بزرگی بیان کرنا۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ والحمد للہ ولا الہ، ولا کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، مد ہے، 4 الفی مد ہے، 4 الف کے برابر ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے. ولا الہ الا اللہ، الا باریک، اللہ موٹا پڑھا جائے گا. الا اللہ، اب اکٹھا پڑھتے ہیں لائن کو، پوری لائن کو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر. اللہ پور پڑھا جائے گا، اکبر کاف باریک پڑھی جائے گی اور را کو پھر پور کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے. واللہ اکبر ولا حول ولا حول ولا حول ولا قوة ولا قوة، قوة واو پہ شد ہے، سختی سے جمعوں کے ساتھ پڑھنا ہے. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اب ہم تیسرے کلمے کا ترجمہ دیکھتے ہیں. سبحانہ پاک ہے، اللہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب و شریک سے اللہ تعالیٰ. والحمد اور تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ولا الہ اور نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے. واللہ اکبر واللہ اللہ اکبر بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں. ولا حول نہیں کوئی طاقت گناہ کرنے کی یا گناہوں سے بچنے کی. ولا قوہ اور نہیں کوئی طاقت گناہ کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی طاقت. ولا قوت اور نہ نیک کام کرنے کی قوت. الا باللہ سوائے اللہ کی طاقت کے ساتھ. العلی العظیم جو عالی شان عظمت والا ہے یا بلند عظمت والا ہے. اب ہم چہارم کلمہ یعنی چوتھا کلمہ سیکھنے لگے ہیں. چہارم کلمہ توحید. توحید معنی اکیلا. لا الہ لا الہ، لا کو لمبا کرنا ہے، ادھر مد ہے یعنی 4 الفی مد ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کو باریک پڑھا جائے گا اور اللہ جو ہے موٹا پڑھا جائے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ. باریک پڑھا جائے گا. وحدہ کو تھوڑا سا ہم نے کھینچنا ہے، الٹا پیش ہے. لا کو بھی کھینچنا ہے. شریک لہ ری کو تھوڑا سا کھینچنا ہے. وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت. ولہ الحمد نہیں پڑھنا، پیش ہے اوپر. یحیی کو تھوڑا سا کھینچنا ہے کیونکہ نیچے کھڑی زیر ہے.
اور یومی کو بھی کھینچنا ہے، یا مدہ ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ. را کو پر پڑھا جائے گا اور خا کو بھی پر پڑھا جائے گا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب ہم چوتھے کلمے کا ترجمہ سیکھتے ہیں. لا الہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، وحدہ لا شریک لہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، لہو انہی کے لیے، الملک بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ اور اللہ تعالیٰ کے لیے، الحمد تمام تعریفیں ہیں، یحیی وہی زندگی دیتا ہے، ویمیت اور وہ مارتا ہے، وَهُوَ حَيٌّ لَا وَهُوَ اور وہ حَيٌّ لَا زندہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یموت وہ مرے گا، ابداً ابدا کبھی بھی، یعنی وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی بھی موت نہیں آئے گی. ذو الجلالی عظمت والا، والاکرام اور بزرگی والا ہے. بیدہ الخیر بیدہ اسی کے ہاتھ میں، الخیر بھلائی ہے، وہو اور وہ، علی کلی علی پر، کلی ہر شیء چیز پر، قدیر قادر ہے، اور وہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اب ہم سیکھ رہے ہیں پنجم کلمہ یعنی پانچواں کلمہ. پانچواں کلمہ استغفار. استغفار معنی بخشش طلب کرنا. استغفر اللہ استغفر اللہ، را کو پر پڑھنا ہے اور اللہ کو بھی پر پڑھنا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ. عمدن پہ غنہ نہیں کرنا، اظہار ہے، لفظ کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے ہم نے. عمدن او خطأ سرا او علانیہ او خطأ سرا او علانیہ او علانیۃ واتوب الیہ او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلمه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام
لا کو لمبا کرنا ہے، مد ہے، انا کی نون مشدد ہے، سختی سے جمعوں کے ساتھ پڑھنا ہے. لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اب ہم 5ویں کلمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں. استغفر اللہ، میں بخشش طلب کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ربی اپنے رب سے، من کلی ہر گناہ سے، کلی ہر من سے ہر گناہ سے، ہر اور ذنبن کا معنی ہے گناہ، ہر گناہ سے، اذنبتہ جو گناہ میں نے کیے، عمدن جان بوجھ کر، او خطأن یا بھول کر کیے، سرن در پردہ یعنی پوشیدہ، او علانیہ یا کھلم کھلا، چھپ کر کیے یا ظاہری کیے، وَأَتُوبُ اور میں توبہ کرتی ہوں، الیہ اللہ تعالیٰ سے، من الذنب الذی اس گناہ سے، الذی جو، اعلم میں نے جان بوجھ کر کیا، وَمِنَ الذنب الذی اور اس گناہ سے، الذی جو، لا اعلم جس کا مجھے علم بھی نہیں، انکا بے شک، انتا تو، علام جاننے والا ہے، الغیوب غیب کو، بے شک تو غیب کا جاننے والا ہے، وستار العیوب وا اور ستار چھپانے والا ہے، العیوبی عیبوں کو، وغفار اور بخشنے والا ہے، الذنوب گناہوں کو، ولا اور نہ، حول کا معنی ہے کوئی طاقت، ولا قوت اور نیک کام کرنے کی قوت، الا باللہ اللہ کی طرف سے، مگر اللہ کی طرف سے، العلی العظیم جو عالی شان بلند ہے. 6 کلمہ ردی کفر. اب ہم 6 کلمہ سیکھنے لگے ہیں. ردی کفر کا معنی ہے کفر کا رد کرنا. اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلم
أسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اب ہم چھوٹے کلمے کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ پناہ میں آتی ہوں تیری، من ان اشرکا اس بات سے کہ کسی چیز کو اشرکا شریک ٹھہراؤں، الیکا آپ کے ساتھ، شیئن کچھ بھی، وانا اور میں، اعلم جانتا ہوں اور اس کا علم ہے، واستغفرک اور میں معافی مانگتی ہوں، لما لا اس کی جو نہیں، اعلم میں جانتی، تبت عنہ اس گناہ کی جس کا مجھے کوئی علم نہیں، میں توبہ کرتی ہوں، عنہ اس سے، وتبرأت اور بیزار ہوا، من الکفری کفر سے اور بیزار ہوا کفر سے، والشرکی اور شرک سے، والکذبی اور جھوٹ سے، والغیبتی اور غیبت سے، والبدعتی اور بدعت سے، والنمیمتی اور چغلی سے، والفواحشی اور بے حیائی کے کاموں سے، والبہتانی اور تہمت لگانے سے، والمعاصی اور باقی ہر قسم معاصی گناہ سے، کلیہا ساری کی ساری، واسلمت اور میں ایمان لے آیا، واقول اور میں کہتا ہوں یا کہتی ہوں، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ الحمدللہ ہم نے 6 کلمے تجوید اور ترجمہ کے ساتھ سیکھ لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کو صحیح معنی میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔